کتاب ہے، آپ کو سن کے تعجب ہوگا، اس میں لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے 1000 حج پیدل کیے تھے، 1000 حج۔ اور کہاں سے گئے تھے حضرت آدم؟ اسی سرزمین سے، بدر کی سرزمین سے۔ کتاب میں لکھا ہے نئی سرزمین، مہندی نما سرزمین، سرخ زمین سے گزرے تھے، اور پورے ہندوستان میں سرخ زمین وہ بدر کی زمین ہے، دوسری جگہ کہیں نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اسی علاقے سے گزرتے تھے جب حج کے لیے جاتے تھے۔ پہلے انسان اور پہلے نبی حج کے لیے جاتے تھے تو یہیں سے گزرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو، حضرت حوا کو، دونوں کو زمین پر اتارا، پھر آدم سے کہا آدم تم وہاں جاؤ جہاں ہمارا پہلا گھر بنے گا، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مکہ بھیجا۔ حضرت آدم مکہ میں گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم یہ جگہ ہے، اللہ نے فرمایا یہ جگہ ہے، یہاں ہمارا گھر تعمیر کرو۔ قرآن میں ہے ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ مبارکہ، زمین پہ پہلا گھر، اللہ کا پہلا گھر وہ خانہ کعبہ میں بنا تھا۔ زمین پہ خدا کا پہلا گھر وہ خانہ کعبہ میں بنا تھا۔ پہلی مسجد، دنیا کی پہلی مسجد وہ مسجد حرام ہے جو خانہ کعبہ میں بنی تھی۔ اکثر لوگوں کو نہیں معلوم، لوگ کم علمی کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے کہتے ہیں پہلی مسجد وہ مسجد اقصی ہے، یہ بات غلط ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے پہلی مسجد وہ مسجد حرام ہے جس کو پہلے فرشتوں نے بنایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، اس کی تعمیر کی حضرت آدم علیہ السلام نے۔ پھر بعد میں اللہ کا وہ گھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا، اس طوفان میں وہ گھر ڈھہ گیا تھا اور بہہ گیا تھا، اور اس کی عمارتیں پانی میں چلی گئی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آج سے 4500 سال پہلے، آج سے 4500 پہلے حضرت ابراہیم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم خانہ کعبہ میں جاؤ اور ہمارا گھر تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے خانہ کعبہ میں، اور حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے فرزند کے ساتھ، حضرت اسماعیل کے ساتھ انہوں نے اللہ کا گھر بنایا۔ اور جب اللہ کا گھر بن چکا تو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم نے دعا کیا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ ہم نے تیرے حکم کے مطابق تیرا گھر بنایا۔ پتہ یہ چلا اللہ کا گھر اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں سے بنایا، نبیوں سے تعمیر کروا۔ اللہ چاہتے تو دوسرے انسانوں سے تعمیر کرا سکتے تھے، وقت کے بادشاہوں کے ذہن میں ڈال سکتے تھے، وقت کے بادشاہ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ میں اللہ کا گھر بناؤں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبیوں سے اپنا گھر بنایا، اور بنا کے قیامت تک کے لوگوں کو بتایا۔ مسجدوں کی ان کو فکر ہوتی ہے جن کے نفوس پاکیزہ ہوتے، جن کے ذہن پاکیزہ ہوتے، جن کے سینے پاکیزہ ہوتے، جن کے دل پاکیزہ ہوتے، ان کے دل و دماغ میں یہ بات آتی ہے ہم اللہ کے گھر کو بنائیں اور اس کو تعمیر کریں۔ خدا کے گھر کو تعمیر کرنا اور اس کو بنانا، اس سے بڑا کوئی ثواب نہیں۔ حضور نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدھا، سب سے محبوب جگہ اللہ کو مسجدیں ہیں، اللہ کو سب سے محبوب جگہ مسجدیں ہیں، اور سب سے مقبول جگہ وہ بازار ہے۔ اور ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے، مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پانی میں مچھلی ہوتی ہے، اور منافق مسجد میں ایسے رہتا ہے جیسے بغیر پانی کی مچھلی، بغیر پانی کی مچھلی تڑپتی ہے۔ منافق مسجد میں آ کے تڑپتا ہے، سوچتا ہے کب میں مسجد کے باہر جاؤں، کب میں بازار جاؤں، کب دکان جاؤں، کب میں گھر جاؤں۔ اور مومن مسجد میں آتا ہے، اسے سکون ملتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا مسجدوں کو ایمان والے بناتے ہیں، ایمان والے لوگ جن کے دلوں میں ایمان ہے وہ مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، مسجدوں کو وہ بناتے ہیں جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ مومن مسجدوں کو بناتے ہیں، مومن مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں، اور یہ منافق اور کافر مسجدوں کی تخریب کرتے ہیں، مسجدوں کو برباد کرتے ہیں، کافر مسجدوں کو خراب کرتے ہیں۔ مسجد حضور جب مدینہ تشریف لائے تو پہلی مسجد وہ مسجد قباء بنی تھی، پہلی مسجد، اسلام کی پہلی مسجد، حضور نبی بنائے گئے پہلی مسجد، آج سے 1500 سال پہلے بنی تھی پہلی مسجد، اسلام کی پہلی مسجد۔ اور دنیا کی پہلی مسجد وہ مسجد حرام ہے، اسلام کی پہلی مسجد۔ حضور جب نبی بنے، آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ
پہلی مسجد بنی وہ مسجد قباء تھی، مسجد قباء، اس کو مسجد تقویٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لمسجد اسس علی التقویٰ، وہ مسجد قباء ہے جو تقویٰ پہ تعمیر کی گئی، مسجد قباء تقویٰ پہ تعمیر کی گئی، متقیوں نے اس کو بنایا، حضور نے اس کی عمارت رکھا، اس کے پائے آپ نے بنائے، پائے آپ نے تعمیر کیے، مسجد کی تعمیر میں آپ نے حصہ لیا، وہ مسجد قباء تھی۔ یہ پہلی مسجد، حضور ابھی مدینہ میں نہیں گئے تھے، اس سے پہلے آپ نے مسجد قباء تعمیر کیا اور مسجد قباء کی بنیاد رکھا اور فرمایا یہ مسجد قباء، یہ مسجد قباء بنائی گئی، مسجد تقویٰ بنائی گئی۔ منافقوں نے ایک مسجد بنایا تھا اور اس مسجد میں وہ شرارتیں کرتے تھے، مشورے کرتے تھے، منصوبے کرتے تھے، پلان کرتے تھے۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ اسلام کو نقصان پہنچائے، مسلمانوں کو نقصان پہنچائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور سے کہا آپ یہاں ایک مسجد بنائیے، اس کا نام مسجد تقویٰ رکھا گیا۔ حضور ابھی مدینہ نہیں گئے، حضور نے مسجد بنایا اور مسلمانوں کو اپنے اس عمل سے بتایا تم اپنے گھروں سے زیادہ مسجد کی فکر کرو، اپنے گھر سے زیادہ، گھر تعمیر کرنے سے زیادہ مسجدوں کی فکر کرو۔ حضور مدینہ تشریف لائے، مدینہ منورہ، رسول اللہ مدینہ منورہ تشریف لائے۔ آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں مہمان ہو گئے۔ ابو ایوب انصاری دنیا کے وہ خوش نصیب انسان، خوش نصیب صحابی جو حضور کے میزبان بنے، حضور ان کے گھر مہمان بنے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر حضور مقیم ہو گئے۔ حضور نے اپنا گھر نہیں بنایا، پہلے اپنا گھر نہیں بنایا، حضور نے سب سے پہلے مدینہ میں مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ مدینہ میں مسلمانوں کے حالات خستہ تھے، غربت کی زندگی مسلمان گزار رہے تھے، پہننے کپڑے نہیں تھے مسلمانوں کے پاس، کھانا نہیں تھا مسلمانوں کے پاس، رہنے کے لیے مکانات نہیں تھے، خود حضور کا اپنا گھر نہیں تھا، معیشت صحیح نہیں تھی مسلمانوں کی، اکنامی مسلمانوں کی صحیح نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام مدینہ منورہ میں مسجد کی تعمیر کا کیا، اور وہ مسجد کی جگہ 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی۔ ان کا باپ دنیا سے چل بسا تھا اور وہ یتیم بچے تھے، ان کا باپ دنیا سے گزر گیا تھا۔ حضور اس جگہ مسجد بنانا چاہ رہے تھے، وہ یتیم بچے آئے جن کا باپ نہیں تھا، آ کے کہنے لگے اللہ کے حبیب یہ ہماری زمین ہے، آپ اسے رکھ لیجئے، ہماری خوش نصیبی اگر آپ اس پہ مسجد تعمیر کر دیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، میں تمہاری جگہ بغیر معاوضے کے نہیں لے سکتا، دنیا کیا کہے گی، یتیموں کی جگہ آپ نے ہڑپ کر لیا اور یتیموں کی جگہ پہ آپ نے ناجائز قبضہ کر لیا۔ اس سے پتہ یہ چلا مسلمانوں نے کبھی بھی مقبوضہ جگہ پہ اور دوسروں کی زمین پہ مسجد تعمیر نہیں کیا۔ بابری مسجد بھی اپنی جگہ پہ بنی ہے، کسی کی جگہ پہ نہیں بنی، اس لیے ہم کہتے ہیں کل بھی مسجد تھی، آج بھی مسجد کی جگہ ہے، قیامت تک وہ مسجد کی جگہ رہے گی انشاءاللہ۔ اور ہم نے جس طرح اسے شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، انشاءاللہ ہماری بدنصیب آنکھیں اسے بنتی ہوئی دیکھیں گے انشاءاللہ، اور ضرور بنے گی انشاءاللہ۔ ہم بابری مسجد کو نہیں بھولیں گے انشاءاللہ، ہم اپنی نسلوں کو بتا کے جائیں گے مسجد تھی اس جگہ پہ، ہم رہے نہ رہے تم اس جگہ پہ مسجد تعمیر کرو۔ بابری مسجد ایک ایسا زخم ہے جو مسلمانوں کے دل پہ لگا ہے، آج بھی رس رہا ہے، اس کا خون بہ رہا ہے، آج بھی وہ زخم اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوئی اور آئے دن ظالم مسلمانوں کو تکلیف پہنچا ہے۔ خدا کا گھر تھا، انشاءاللہ اللہ اس جگہ پہ اپنا گھر بنائیں گے انشاءاللہ۔ مسجد مسلمانوں نے کبھی بھی دوسروں کی جگہ پہ نہیں بنایا، ناجائز جگہ پہ، مقبوضہ جگہ پہ دوسروں کی جگہ قبضہ کر کے مسجد بنائیں گے ثواب نہیں ملے گا، اسلام کہتا ہے۔ حضور نے یتیموں کی جگہ نہیں لیا، کہا میں جگہ لوں گا، لوگ کہیں گے تمہاری جگہ ہم نے غصب کر لیا اور ہڑپ کر لیا اور قبضہ کر لیا۔ حضور نے فرمایا ہم قیمت دے کے تمہاری زمین دیں گے۔ حضرت ابوبکر نے کہا اے اللہ کے حبیب میں قیمت دوں گا۔ حضرت ابوبکر نے قیمت ادا کیا، مدینے کی مسجد نبوی کی زمین کی قیمت حضرت ابوبکر نے ادا کیا۔ حضور اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے، آپ نے حضرت ابوبکر سے فرمایا ابوبکر جب تک یہ مسجد رہے گی اس کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا۔ حضرت ابوبکر نے زمین خرید کے وقف کیا، مسجد نبوی کی زمین حضرت ابوبکر کی خریدی ہوئی زمین ہے، آپ نے زمین خریدا، پیسے یتیموں کو دیا، خرید کے زمین وقف کیا۔ حضور نے فرمایا ابوبکر جب تک یہ مسجد رہے گی اس کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا۔ کتنے لوگ ہر سال مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں، پوری دنیا کے لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو کے نماز پڑھتے ہیں، 6 لاکھ لوگ ایک وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ 1450 سال ہو گئے
عرصہ ہوا مسجد نبوی آباد ہے، قیامت تک آباد رہے گی، اس کا ثواب کس کو مل رہا ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا ثواب مل رہا ہے۔ حضور نے فرمایا جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ سب سے سچے انسان آپ جیسا سچا نہ دنیا میں آیا نہ قیامت تک آئے گا۔ آپ نے فرمایا جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ مسجد تو اینٹ سے بنتی ہے، گارے سے بنتی ہے، سیمنٹ سے بنتی ہے، مٹی سے بنتی ہے، اور جنت کا جو گھر اللہ بنائیں گے وہ ہیرے کا ہوگا، جواہرات کا ہوگا، سونے اور چاندی کا اللہ تعالیٰ گھر بنائیں گے مسجد بنانے والے کے لیے۔ علماء نے فرمایا پوری مسجد بنانا ضروری نہیں ہے، آپ اپنی استطاعت کے وقت مسجد میں پیسہ لگائیں گے، جب تک مسجد رہے گی ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو پوری مسجد کا ثواب دیں گے، اور آپ کے لیے جنت میں اللہ پورا گھر بنائے۔ اللہ کی ذات بڑی غیرت مند ہے، آپ تھوڑا لگاؤ اللہ پورا گھر آپ کے لیے جنت میں بنائے۔ ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا کوئی آدمی تیتر کے گھونسلے کے برابر مسجد بنائے۔ تیتر کا گھونسلہ کتنا ہوتا ہے؟ تیتر کے گھونسلے میں ہماری 2 انگلیاں سمو جاتی ہیں، ایک ہاتھ بھی پورا نہیں جاتا۔ تیتر کے گھونسلے کے برابر مسجد بنائے گا۔ اللہ کے حبیب فرما رہے جنت میں 7 زمین اور 7 آسمان سے بڑا اللہ اس کے لیے محل بنائے گا۔ جو مسجد میں چراغ لگائے گا اللہ قیامت تک اس کی قبر کو روشن رکھے گا۔ مسجد میں چٹائی بچھائے گا، حضور نے فرمایا حشر کے میدان میں اس کو سبز لباس پہنایا جائے گا۔ لوگ کہیں گے یہ کون آدمی ہے اس کو اس قسم کا لباس پہنایا جا رہا؟ تو فرشتے کہیں گے یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے اپنا پیسہ مسجد میں لگایا تھا۔ سن 9 ہجری میں مسجد نبوی میں پہلا چراغ جلا تھا۔ سن 9 ہجری میں 9 سال تک مسلمان اندھیرے میں نماز پڑھتے رہے۔ 9 سال تک مسلمان اندھیرے میں نماز پڑھتے رہے۔ سن 9 ہجری میں ایک صحابی تھے، ان کا نام تمیم داری، کاروبار تھا ان کا چراغ کا کاروبار۔ ملک شام گئے، ایک چراغ پسند آیا، چراغ لے کے آئے، انہوں نے چراغ مسجد نبوی میں جلایا، روشنی ہوئی مسجد نبوی میں۔ 9 سال کے بعد روشنی ہوئی۔ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، آپ نے دیکھا آج مسجد میں روشنی ہے، حضور خوش ہوئے۔ صحابہ سے پوچھا کہ روشنی کس نے لگایا، روشنی کا انتظام کس نے کیا؟ تو صحابہ نے فرمایا تمیم داری نے۔ حضور نے تمیم داری کو بلایا، آپ نے تمیم داری کو گلے لگایا، خوش ہوئے، اور یوں فرمایا تمیم اگر میری ایک بیٹی ہوتی تو میں تمہیں اپنا داماد بنا لیتا، میری بیٹی ہوتی تو میری بیٹی کو میں تمہارے نکاح میں دے دیتا اور تمہیں اپنا داماد بنا لیتا۔ مسجد میں چراغ جلانے والے کی یہ فضیلت ہے۔ اب سوچئے مسجد بنائے گا تو اس کو کیا فضیلت ملے؟ مسجد تعمیر کرنا، مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا خوش نصیب لوگوں کا کام۔ آپ دیکھیے ہمارے اس محلے میں کتنے مسلمانوں کے گھر ہیں، عالی شان مکانات ہیں مسلمانوں۔ میں کہتا ہوں اس میں سے 10% آپ اپنے مکان کا 10% مسجد میں لگائیں گے تو عالی شان مسجد تعمیر ہوگا۔ یہ مسجد اس کی آمدنی کا کوئی مستقل ذریعہ نہیں ہے۔ آپ حضرات کے مخلصانہ تعاون سے مسجد کے اخراجات ہمیشہ سے پورے ہوئے، آپ کے محبانہ تعاون سے مسجد کے اخراجات پورے ہوئے۔